بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں آپ لوگوں کو جو میرے ایک بیڈ شیٹ ہے جس کی فرمائش مجھے آئی ہے کہ اس کی کٹنگ سکھائی جائے، تو اسی لیے آج میں اس کی کٹنگ سکھا رہی ہوں، جو کہ میرے چینل پہ پہلے سے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو میری بیڈ شیٹ ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ بیڈ شیٹ ہے، اور آپ لوگ اس کو میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں نے بنایا ہوا ہے، تو آج اس کی فرمائش آئی ہے کہ اس کی کٹنگ سکھائی جائے تاکہ اس کو بنایا جا سکے۔ تو کچھ لوگ مطلب اس کو اگر یا تو جس طرح درزی ہوتی ہے یا کوئی فیمیل درزی ہوتی ہے تو وہ اس کو قطرن وغیرہ سے بناتی ہے۔ ان کے پاس اس طرح کی قطرن اگر آ جاتی ہے، بہت سارے پڑے ہوتے ہیں، تو احتیاط ہوتی ہے کہ مطلب یہ ضائع نہ ہوتے، اس وجہ سے پھر جو ہے اس طرح کی چیزیں اس سے بنائی جا سکے۔ تو اسی لیے آپ لوگ اس سے آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی کٹنگ ہے۔ آپ اس کو اس طرح مطلب ایک ہی سائز کے دونوں، ایک بلیک بھی اور وائٹ بھی، دونوں کو ایک ہی سائز میں کاٹیں گے، اور پھر اس کو اسی طرح پہلے ارینج کریں گے، اور آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ مطلب اس کی کون سی جگہ پہ اس کی کوئی خامی ہے، تو آپ اس کو کینچی کے ساتھ اس کو دور کر لیں گے، اور اس کا سائز ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس کو فیتے کے ساتھ کریں گے تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا اور بہت ایک جیسا آ جائے گا۔ اس کا اگر کاٹن کے کپڑے سے بنایا جائے پھر تو اس کی کٹنگ بھی بہت اچھی آ جاتی ہے، لیکن یہ میرے والی کاٹن کے کپڑے سے نہیں بنی ہوئی، تو اس وجہ سے اس کی کٹنگ میں تھوڑا بہت آ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک پینٹ کی بنی ہوئی ہے، یہ بلیک پینٹ ہے، اور یہ پالیسٹر کی بنی ہوئی ہے، اور اس طرح یہ دوسری جو وائٹ کپڑا ہے تو یہ بھی کیٹی کا کپڑا ہے، تو یہ بھی اس طرح کا مطلب تھوڑا سا پالیسٹر اس میں موجود ہے۔ تو یہ اس کی کٹنگ ہے، اور دونوں ایک جیسی کٹنگ کی گئی ہے، اور آپ لوگ دیکھ لیں، آپ دیکھیں علیحدہ علیحدہ ایک ایک بلاک ہے، اور ایک وائٹ ایک بلیک، ایک وائٹ اور ایک بلیک، اس طرح آپ اس کو رکھیں گے اور ارینج کریں گے جس طرح کہ بچوں کا پزل ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ اس کا والا اگلے کے ساتھ ہاف میں ڈالیں گے، مطلب وائٹ کو بلیک کے ہاف میں ڈالیں گے اور بلیک کو وائٹ کے ہاف میں ڈالیں گے، تو اس کا ایک زیگ زیگ بن جائے گا، اور اس طرح ایک زیگ زیگ ڈیزائن بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی جو کٹنگ ہے اس کو کٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کٹنگ کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم جوڑیں گے۔ تو اب ایک ایک جو کٹنگ ہے، مطلب ایک وائٹ اور ایک بلیک، اس کو ہم نے جوڑا ہوا ہے، اور ایک کے ساتھ دوسری کو سلائی کی گئی ہے، اور اس طرح یہ ساری پٹیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو ان پٹیوں کو ارینج تو ہم نے پہلے سے کر کے دکھا دیا آپ لوگوں کو کہ ارینج کس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ان پٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لمبائی میں جوڑ کر بہت لمبا کوئی جگہ کپڑا چاہیے اور وہ اس سے بنا سکتے ہیں، تو یہ ایک رینڈم قسم کا ڈیزائن ہے جس کو آپ کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو صوفے کے کور کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، بیڈ شیٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، کسی پردے کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور کسی بہت ہی مطلب گاڑی کا کور بنانے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو بہت ہی رینڈم ڈیزائن ہے، آپ کسی جگہ پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اسی ڈیزائن کے ساتھ اس کو پٹیوں کے ساتھ پٹیاں جوڑ جوڑ کے آپ اس کو اور لمبا بھی کر سکتے ہیں، چوڑا بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ضرورت کے حساب سے۔ تو اب یہ ہم نے پٹیاں بنائی ہوئی ہے، یہ دیکھیے ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑا ہوا ہے، تو اب جو ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی جوڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہاتھ سے جوڑ کر اور سارے پٹیاں، یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کو آرام سے جو ہے اس کو جوڑ کے، اور اگر آپ تو اس کو مشین کے ساتھ کریں گے تو شاید اتنا صاف نہ آئے، ہاتھ کے ساتھ اس کی صفائی بہت اچھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے ہاتھ کے ساتھ ہی جوڑا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مطلب سوئی اور داغی کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کو آرام سے یہ پٹیاں جڑ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر ان پٹیوں کی سلائی آپس میں کی جائے۔ جو یہ پٹیاں ہے پہلے اس کی وہی زگ زگ ڈیزائن تیار کرے، اور اس کے بعد اسی کی سلائی کرے، جیسے اب یہ ایسا ایسا اب دیکھیں اس کا درمیان، اس کا اگلے والا اس کے درمیان میں آ جائے تو بس آپ کا ڈیزائن بالکل کمپلیٹ ہے، اور اسی طرح یہ اس کی سلائی ہونی چاہیے۔ تو اب یہ اس کا والا درمیان اس کے ساتھ ہے، اور اس کا والا اس کے ساتھ ہے، اور اس طرح، اور جو سائڈیں ہے اگر آپ کو چاہیے تو پھر اس کی پٹیاں فل کر دیں، اور اگر سائڈ نہیں چاہیے تو بس پھر اس کو جو ہے آپ کینچی سے کاٹ لیں، تو اس کی کٹنگ کر لیں، تو بس یہ صاف ستھرا آپ کا جتنا پیس آپ کو چاہیے تو بس اتنا ہی پیس آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور یہ آپ اس کو سیکھ بھی سکیں گے، کیونکہ یہ کچھ اتنا مشکل نہیں ہے،
بس ایک دفعہ اندازہ آ جائے کہ یہ اس طرح ہے تو پھر یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کو ایک بیڈ شیٹ کو بنانے کے لیے طریقہ سیکھنے سے زیادہ اس میں کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کا پورا کپڑا بنانا جو ہے وہ انہی پٹیوں کے ساتھ ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے لیے بہت لمبا سانس کھینچنا پڑے گا کہ اس کو بنانا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں، اس کو اگر ہمیں چاہیے یہ پٹیا تو ٹھیک ہے، اس کی فلنگ کر لیں، اگر تو نہیں تو بس اس کو کاٹ لیں، اور اس کو ہم نے ایک اسکوائر پیس اور یا ریکٹینگل پیس جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کی فلنگ کی گئی ہے، یہ جگہ میں بلیک کی ضرورت تھی تو ہم نے اس کی بلیک کی فلنگ کر دی، اور اس طرح جہاں وائٹ کی ضرورت ہے تو وہاں وائٹ کی فلنگ کریں گے، اور اس طرح ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کے نیچے ہم استر دے دیں گے، تو استر کے لیے بھی ہمیں ضروری ایسا کپڑا ہو کہ اس کے نیچے آ سکے، اس کا اندازہ لگے ہمیں۔ ابھی یہ اگر چاہے آپ کاٹ لیں اس کو، اور چاہے اس کو آپ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں، تو بس یہ اس کے ساتھ ہی جڑ جائے گا، اور آپ کا پورا ایک چادر شیٹ مکمل ہو جائے گا۔ اور کاٹنا ہے تو بس اسی طرح کاٹ لیں، اور یہ بالکل تب بھی جو ہے آپ کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہ اسی طرح کا بیڈ شیٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے، اور یہ بیڈ شیٹ ہے ہماری، تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، اور اس کے اسی طرح یہ اس کے پہلے سے یہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے، اور یہ والا چھوٹا ڈیزائن ہے اس کا جس کا کوشن بنایا گیا ہے، تو کوشن کو بھی آپ لوگ اسی طریقے سے بنا لیں، تو آپ لوگوں کو آرام سے جو ہے یہ اس پہ مل جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔